آج اگر میں آپ سے ایک سوال پوچھوں کہ دنیا کی سب سے خطرناک انٹیلیجنس ایجنسی کون سی ہے، زیادہ تر لوگ فوراً کہیں گے کہ CIA، کچھ لوگ کہیں گے کہ GB اور کچھ لوگ کہیں گے کہ MI6۔ لیکن اگر یہ سوال دنیا کے انٹیلیجنس ماہرین سے پوچھا جائے تو ان کا جواب اکثر ایک ہی ہوتا ہے: موساد۔ ایک ایسی ایجنسی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر موساد آپ کو ڈھونڈنا چاہے تو دنیا کا کوئی شہر، کوئی سرحد، کوئی پاسپورٹ آپ کو بچا نہیں سکتا۔ یہ وہ ایجنسی ہے جو دشمن کو صرف شکست نہیں دیتی بلکہ خاموشی سے ختم کر دیتی ہے۔ اور اسی موساد کے بارے میں ایک ایسا دعویٰ سامنے آیا ہے جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ دعویٰ یہ ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کو ختم کرنے کے پیچھے بھی موساد کا ہاتھ تھا۔ لیکن اصل سوال یہ کہ اگر اسامہ بن لادن کو ڈھونڈنے میں امریکہ کو 10 سال لگ گئے تو پھر ایران کے سب سے محفوظ شخص کو جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی کیسے ٹریس کر لیا گیا؟ کیا واقعی موساد اتنی طاقتور ہے؟ اور اگر ہے تو اس کی اصل طاقت کیا ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم یہی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں ہے دوستو، یہ دنیا کی سب سے خفیہ انٹیلیجنس ایجنسی کی اصل لاجک ہے۔ اس کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں واپس جانا ہوگا سن 1948 میں۔ یہ وہ سال تھا جب اسرائیل نامی ریاست وجود میں آئی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اسرائیل کے ارد گرد تقریباً تمام ممالک اس کے دشمن تھے: مصر، اردن، شام، عراق، لبنان اور دیگر عرب ممالک۔ ایسی صورتحال میں اسرائیل کے پہلے وزیر اعظم ڈیوڈ بن گوریان تھے۔ ان کو بہت ایک اہم فیصلہ کرنا پڑا۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں زندہ رہنا ہے تو ہمیں اپنے دشمن سے 2 قدم آگے رہنا ہوگا۔ اور اسی سوچ کے ساتھ اسرائیل نے 3 انٹیلیجنس ادارے بنائے۔ پہلا امان جو ملٹری انٹیلیجنس تھی، دوسرا شنبیت جو اندرونی سیکیورٹی دیکھتی تھی، اور تیسرا تھا موساد۔ موساد کا اصل کام تھا دنیا بھر سے خفیہ معلومات حاصل کرنا اور بیرون ملک خفیہ آپریشن کرنا۔ وقت کے ساتھ ساتھ موساد صرف ایک ایجنسی نہیں رہی بلکہ ایک پورا سسٹم بن گئی۔ موساد کی کامیابی کا ایک بہت بڑا راز یہ بھی تھا کہ امریکہ کے ساتھ اس کا تعلق بھی تھا۔ 1950 کی دہائی میں CIA اور موساد کے درمیان ایک خاص پارٹنرشپ شروع ہوئی۔ امریکہ موساد کو جدید ٹیکنالوجی دیتا تھا، خفیہ کیمرے، مائکروفون، کیمراز اور ٹریننگ سسٹم، اور بدلے میں موساد مشرق وسطی کی انٹیلیجنس امریکہ کے ساتھ شیئر کرتا تھا۔ لیکن یہاں ایک دلچسپ بات یہ بھی تھی کہ امریکہ بہت سی چیزیں دینے کو تیار تھا، لیکن ایک چیز دینے کو تیار نہیں تھا، وہ تھی نیوکلیئر ٹیکنالوجی۔ لیکن اسرائیل یہ ٹیکنالوجی ہر حال میں حاصل کرنا چاہتا تھا، اور یہی وہ مقام تھا جہاں موساد نے اپنا سب سے خطرناک کھیل شروع کیا۔ موساد نے دنیا بھر سے ٹیکنالوجی حاصل کرنا شروع کر دی، ایک خفیہ نیٹ ورک بنایا، سائنسدانوں کو بھرتی کیا، ٹیکنالوجی اسمگل کی گئی اور خفیہ معلومات حاصل کی گئی۔ چند سالوں کے اندر اسرائیل نے خاموشی سے نیوکلیئر صلاحیت حاصل کر لی تھی۔ یہ موساد کی پہلی کامیابی تھی، لیکن اس کے بعد ایک نئی پالیسی بنائی گئی، اور وہ یہ تھی کہ اگر اسرائیل کے دشمن نیوکلیئر طاقت حاصل کرنے لگیں تو انہیں ختم کر دیا جائے۔ پہلے تو انہیں روکا جائے، لیکن اگر وہ نہیں رکتے ہیں تو ان کو خاموشی سے ختم کر دیا جائے، چاہے جتنا ہی بڑا آپریشن کرنا کیوں نہ پڑے۔ موساد کا ایک بہت بڑا اصول ہے: رائز اینڈ کل فرسٹ، یعنی اگر آپ کو لگے کہ کوئی دشمن مستقبل میں خطرہ بن سکتا ہے تو انتظار مت کرو، پہلے سے اسے ختم کر دو۔ اسی اصول کے تحت دنیا بھر میں کئی خفیہ آپریشنز ہوئے، کچھ خاموشی سے اور کچھ کھلے عام ہوئے۔ دبئی آپریشن سن 2010 میں ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے دنیا کو حیران کر دیا۔ حماس کے ایک رہنما محمود المبوح دبئی کے ایک ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ انہیں اندازہ بھی نہیں تھا کہ کئی مہینوں سے ان کی حرکت پر نظر رکھی جا رہی ہے۔ تقریباً 30 موساد ایجنٹس مختلف پاسپورٹ کے ساتھ دبئی پہنچے۔ کوئی سیاح بن کر آیا، کوئی بزنس مین بن کر آیا، اور کوئی ہوٹل کا مالک بن کر آیا، کوئی کیمرہ الیکٹرانک بن کے آیا، اور انہوں نے یہ کیا کہ ہوٹل کے کیمرے کو ہیک کر لیا۔ اور جیسے ہی وہ رہنما کمرے میں داخل ہوئے، انہیں ایک ایسا انجیکشن لگایا گیا جس سے وہ مفلوج ہو گئے۔ وہ سب کچھ دیکھ سکتے تھے لیکن حرکت نہیں کر سکتے تھے۔ چند منٹ بعد ان کا گلا گھونٹ کر قتل کر دیا گیا، اور اگلی صبح جب لاش ملی تب تک موساد کے تمام ایجنٹس دبئی چھوڑ کر جا چکے تھے۔ یہ سب سن کر ایک سوال ذہن میں آتا ہے: موساد اتنی کامیاب کیوں ہے؟ اس کی وجہ صرف ٹیکنالوجی نہیں، اصل وجہ انفارمیشن ہے۔ موساد برسوں تک اپنے دشمن کا ڈیٹا جمع کرتی ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ کون کہاں جاتا ہے، کس سے ملتا ہے، کس وقت سفر کرتا ہے۔ اسے کہتے ہیں پیٹرن آف لائف۔ جب یہ پیٹرن سمجھ آ جائے تو پھر دشمن کو روکنا آسان ہو جاتا ہے۔ اب آتے ہیں اس دعوے کی طرف جس نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ رپورٹس کے مطابق موساد نے کئی سال پہلے تہران کے ٹریفک کیمروں کو ہیک کر لیا تھا، خاص طور پر وہ کیمرے جو خامنائی کے کمپاؤنڈ کے قریب تھے۔ ان کیمروں سے ملنے والی ویڈیوز کو الگوریدم میں فٹ کیا گیا تاکہ سیکیورٹی گارڈز کی روٹین سمجھی جا سکے۔
किस वक्त गाड़ी आती है, किस वक्त मीटिंग होती है और किस वक्त सिक्योरिटी कमजोर होती है। सालों तक ये डेटा जमा किया गया। फिर एक दिन आया कि इंटेलिजेंस को इतला मिली कि खुफिया मीटिंग होने वाली है और इस मीटिंग में ईरान की आला क़यादत मौजूद होगी। इसके बाद एक साइबर अटैक किया गया, रडार सिस्टम बंद हो गए, कुछ मोबाइल टावर्स भी बंद किए गए और फिर फिजा में जंगी तैयारियां दाखिल हो गए और चंद मिनट बाद कंपाउंड पर मिसाइल बरसने लगे। और यही वो लम्हा था जब दावा किया गया कि आयतुल्लाह खामनाई इस हमले में मारे गए। आखिर सवाल ये कहानी सिर्फ एक ऑपरेशन की नहीं है, ये एक सिस्टम की कहानी है, एक ऐसे एजेंसी की जो सरहदों को नहीं मानती, कवानीन को नहीं मानती और सिर्फ एक चीज़ पर यकीन रखती है कि सर्वाइवल। लेकिन असल सवाल अभी बाकी है, अगर मोसाद वाकई इतनी ताकतवर है तो क्या ईरान के बाद अगला हदफ पाकिस्तान हो सकता है या फिर हिंदुस्तान हो सकता है या बांग्लादेश हो सकता है? और अगर ऐसा हुआ तो क्या दुनिया एक और बड़े तसादुम के करीब जा रही है? ये सवाल अभी खुला है दोस्तों और शायद आने वाला वक्त इसका जवाब जरूर देगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। जज़ाकल्लाह।